على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناکم جو تمہارے لڑکوں کو مارتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بہت بڑی مہربانی تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ اور تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ اور فرعون کی آل کو ہم نے غرق کیا اس میں اور تم دیکھ رہے تھے۔ ان آیتاں دے اندر اللہ تبارک تعالی بنی اسرائیلیہ نو ایک بہت بڑی اپنی مہربانی یاد کروا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیلیو اس وقت نو یاد کرو جس وقت فرعون تھانوں بہت سخت عذاب دیا کرتا سی۔ فرعون کوئی ایک خاص بندے دا نام نہیں، مصر دے علاقے دے اندر جیڑا بھی کافر بادشاہ بندا سی اس نو فرعون کہا جاندا سی۔ فرعون دا اصل نام سیگا ولید بن مصعب بن ریان، اور 2-3 پشتاں تو اگے جا کے حضرت نوح علیہ السلام دے نال ایدی لڑی رلدی سی، ہے سیگا ایک کافر بادشاہ۔ موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش تو پہلے انہوں خواب آیا کہ بیت المقدس دی طرفوں اگ نکلی ہے، وہ اگ جڑی سارے قبطیاں دے گھراں دے اندر گئی ہے لیکن بنی اسرائیل دے گھر دے اندر نہیں گئی۔ انہیں بڑے بڑے تعبیر کرنے والے سد لے کہ دی تعبیر دسو، رات مینوں آ خواب آیا ہے۔ تعبیر کرنے والے نے دسیا کہ اس خواب دی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیلیاں دے اندر ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری حکومت نو اور تیری سلطنت نو ختم کرے گا۔ اور اس فرعون نے پھر پورے علاقے دے اندر آرڈر جاری کر دیتا کہ بنی اسرائیلیاں دے اندر جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے نا اس نو فوراً ہی مار دینا ہے، اور جے بچی پیدا ہوئے اس نو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی پیدائش بھی نہ بنی اسرائیلیاں دے اندر ہوئی، لیکن جس نو اللہ تبارک تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے جتنی مرضی کوئی کوشش کر لے مارنے دی وہ مار نہیں سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا اور پھر اسے فرعون دے گھر دے اندر ہی، اس طرح کہ سورۃ شعراء دے اندر پوری تفصیل آندی ہے کہ اسے فرعون دے گھر دے اندر ہی اس دی پرورش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام دی پرورش اسے فرعون دے گھر دے اندر ہی ہوئی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے نے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اے بنی اسرائیلیو تسی اس وقت نو یاد کرو کہ جس وقت فرعون تھوڑے ہوتے بڑے ظلم کریا کرتا سیگا اور بڑا تھونوں پریشان کریا کرتا سی، یسومونکم سوء العذاب بہت سخت عذاب تھونوں دیا کرتا سیگا، اور میں پھر تھونوں اس فرعون کولوں تھونوں نجات عطا فرمائی، اس فرعون دے کولوں میں تھونوں نجات عطا فرمائی، اس فرعون دے کولوں تھوڑا چھٹکارا کیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے موسیٰ اے جڑا فرعون ہے اے تیرے قوم نو بڑے سخت عذاب دیندا ہے، اس واسطے تو رات دے اندھیرے اندر انہاں نوں لے کے نکل جا، ایتھوں لے کے نکل جا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھوں لے کے نکلے نا جس وقت فرعون دے کولوں اپنے بنی اسرائیلیہ نو رات دے اندھیرے دے اندر، فرعون نو بھی پتہ چل گیا اور اس نے کہا کہ صبح مرغ دی بولنے تو پہلے 6 لاکھ قبطی جڑے نے 6 لاکھ میرے بندے کٹھے ہو جیو تے اسی انہاں دا پیچھا کرنا ہے۔ ہن فرعون
نے سارا آرڈر جاری کر دیتا، لیکن اللہ دی قدرت دیکھو کہ صبح دے وقت مرغ اس دن بولیا ہی کوئی نہ. دن چڑھ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیلیوں نو لے کے نکل گئے. جس وقت اگے جاندے نے اگے ہن سمندر آ گیا، دریا آ گیا. یوشع بن نون کہن لگے موسیٰ کہ دیکھ پیچھے تے فوجاں لگی ہوئیاں فرعون دیاں اور اگے سمندر آ گئے، ایتھوں اسی کس طرح پار کرنا کہ نہ تے تینوں اسی جھوٹا سمجھدے ہیں نہ اسی اللہ نو جھوٹا سمجھدے ہیں، لیکن اے سانو دس ایتھوں کداں سی پار نکلاں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے وحی کر دیتی اپنے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اپنا جڑا عصا نا اس دریا دے اندر مار. جس وقت دریا دے اندر رسا ماریا، اللہ تبارک تعالیٰ نے 12 رستے بنا دیتے اور بنی اسرائیل دے قبیلے بھی 12 سیگے. فرمایا کہ ایتھوں 12 رستے بن گئے، اور جس وقت 12 رستے بن گئے سارے بنی اسرائیلی اس سمندر دے داخل ہو گئے اور رستے دے اندر جا رہے ہیں. کسی نو کوئی مسئلہ نہیں بنیا، پانی اس طرح ٹھہر گیا جس طرح پہاڑ نہیں ٹھہر گیا نہ ہوندا، اس طرح پانی سائڈاں تے جا کے کھڑا ہو گیا، چلنا بند ہو گیا اللہ تبارک تعالیٰ دے حکم دے نال. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم لے کے نکل گئے. پچھوں فرعون جدو پہنچیا اپنی فوج لے کے، انہیں کہا کہ موسیٰ اتھوں لے کے چلا گیا، چلو تسی بھی اپنے گھوڑے دے اندر ڈال دو. جس وقت فرعون نے اپنی فوجاں ڈال دیتی، اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی حکم دے دیتا پانی مل جا، اور اسی طرح چلنا شروع کر دیا جس طرح پہلے چلتا سی. پانی اسی طرح چلنا شروع ہویا. فرعون دیاں ساریاں فوجاں اور بنی اسرائیل سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، ساریاں فوجاں اس پانی دے اندر غرق ہو گئی. ساریاں فوجاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پانی دے اندر غرق کر دیتیاں. اور ایک تفسیر دے اندر آتا ہے، تفسیر بیضاوی دے اندر، جس وقت فرعون گوتے کھان لگیا، جس وقت دیکھیا کہ ہون میں مردہ پیا ہے، پھر کہن لگیا کہ میں موسیٰ دے رب تے ہی مان لیوں دا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میرے جبریل جلدی نال جا اور اس سمندر دا گندا گارا اس دے منہ دے اندر ڈال دے، تاکہ ایدی زبان اندروں اس طرح دے الفاظ نکل ہی نہ کہ ہونے مردہ پیا ہے اور مردہ ہویا. یہ کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ تے رب تے ایمان لے آندا، اس واسطے گندا گارا اس دے منہ دے اندر ڈال دیتا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون اور فرعون دی فوج ساری نو اس سمندر دے اندر غرق کر دیتا. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیلیو اس وقت نو یاد کرو جس وقت میں فرعون کرو تھانوں نجات عطا فرمائی. یَصُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تھانوں بڑا سخت عذاب دیندے ہوندے سیگے. یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ، تھوڑے بیٹیاں نو ذبح کر دیندے ہوندے سیگے. وَيَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، تھوڑیاں بچیاں نو زندہ رکھدے ہوندے سیگے. اور وَفِي ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ عَظِیمٌ، اے تھوڑے رب دی طرفوں تھوڑے تے بہت بڑی آزمائش سیگی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور میں تھوڑے واسطے سمندر نو پھاڑ دیتا، سمندر نو وچوں تھوڑے واسطے رستے بنا دیتے. اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے دن جیڑا سی عاشوراء دا دن سیگا. جس وقت میں مکیوں ہجرت کر کے مدینے دے اندر گیا، مدینے دے میں یہودیاں نو دیکھیا کہ عاشوراء دے دن دا روزہ رکھیا کردے سیگے. میں یہودیاں کو پوچھیا کہ تسی اس دن دا روزہ کیوں رکھ دے ہو، اس روزہ رکھنے دی وجہ کی ہے؟ یہودی کہنے لگے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو نجات عطا فرمائی سی، فرعون کو نجات عطا فرمائی سی. اس شکرانے دے اندر اسی روزہ رکھ دے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ساڈا موسیٰ تے میں تے اسی آپس دے اندر پائی ہاں، اور انبیاء علیہ السلام آپس دے اندر پائی لگ دے نے، میرا تے پھر زیادہ حق بندا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بھی عاشوراء دے دن دا روزہ رکھیا اور اپنی امت نو بھی اس چیز دا حکم دیتا کہ تسی بھی عاشوراء دے دن دا روزہ رکھو. اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اسی 2 دن دا روزہ رکھنے، 9 محرم اور 10 محرم دا. کیوں؟ فرمایا کہ اسی یہودیاں دی جڑی ہے مخالفت کرنی ہے. خالف الیہود والنصارہ، فرمایا یہود و نصارہ دی مخالفت کرنی، وہ ایک روزہ رکھ دینے، اسی 2 روزے رکھنے نے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی 2 روزے رکھنے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان دے مہینے دے روزے فرض کر دیتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورے دے دن دا جڑا ہے اے روزے تھوڑے واسطے نفل نے، اگر کسی دا دل کرتا ہے رکھ لو، کسی دا دل نہیں کرتا نہ رکھو، لیکن تھوڑے واسطے نفل بن گئے نے. اور رمضان دے روزے تھوڑے تے فرض نے، اے تسی رکھنے نے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشوراء دے دن اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور اس دی قوم نے فرعون کو نجات عطا فرمائی. تو اس
دے بارے دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے نے بنی اسرائیل اس وقت نو یاد کرو جس وقت فرعون تھوڑے تے بڑے ظلم کریا کردا سیگا، بڑا تھانوں پریشان کریا کردا سیگا، تے میں تھانوں تے اتنی مہربانی کیتی کہ فرعون کولوں تھانوں نجات عطا فرما دیتی، اور سمندر اوہی سمندر جڑا تسی پار کر کے نکل گئے ہو اسے سمندر دے اندر میں فرعون تے فرعون دے سارے پیروکاراں نو فرمایا اتھے ڈبو کے مار دیتا، تھوڑیاں اکھاں دے سامنے تسی بالکل دیکھ رہے سی۔ او اللہ تبارک تعالیٰ بنی اسرائیل نو وقت یاد کروا رہے ہیں، تو اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق چلنے دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سانو اس قرآن دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔